فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر میں سیمی زوار اور ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب مقتل شیخ صدوق رحمہ اللہ، معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں واقع کربلا پر ایک مکمل کتاب۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم ریڈنگ کے پارٹ 8 پر پہنچ گئے ہیں۔ آئیے ہم ریڈنگ کا آغاز جو کر رہے ہیں یہاں پر، اس کا عنوان ہے فصل دوم پر تحقیقی نگاہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فصل دوم مکمل کر لی ہے اور اب ہم اس کے اوپر صرف تحقیقی نگاہ ڈالنے کے لیے اس عنوان سے اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی اسبغ الف صاد بے غین اسبغ بن نباتہ کوفی ہیں، جو حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ یہ سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے واقعات عاشورہ کے حوالے سے کتاب مقتل الحسین تحریر کی ہے۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے، فہرست شیخ طوسی رحمہ اللہ اسبغ بن نباتہ کے نام کے تحت، یہ حاشیے میں لکھا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ احتمال ہے کہ یہ کتاب شیخ مفید کے پاس موجود تھی اور انہوں نے اس حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ اس کتاب سے نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح مقتل شیخ صدوق رحمہ اللہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی طرح مقتل ابن نباتہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے۔ اس حدیث کو عظیم شیعہ دانشور ابن قولویہ قمی، جو کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے ہم اثر بھی تھے، انہوں نے اپنی معتبر ترین کتاب کامل الزیارات میں اسی متن اور اسی ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حوالہ کتاب ہے کامل الزیارات ابن قولویہ صفحہ 74۔ اب لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو عبارت ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا کا عبداللہ نہیں یا ابا کا عبداللہ، تو یہ بہت اہم ہے اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس عبارت کو شیخ صدوق رحمہ اللہ کے علاوہ اور شیعہ دانشوروں نے روایت کیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب اللہوف سید ابن طاؤس صفحہ 99، مشیر الاحزان ابن نما صفحہ 23۔ اور پھر لکھا ہے یہاں پر کہ یہ جملہ کہ روز عاشورہ کے مانند ہرگز کوئی دن نہیں ہے۔ اس حدیث میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق کی تائید سے روایت ہوا ہے کہ اس کے علاوہ مختلف حادثات و واقعات میں بھی کہا گیا اور اس پر تاکید بھی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر 2 موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یوم کا یوم الحسین، کہ حسین کے دن کے مانند کوئی دن نہیں ہے۔ حوالہ امالی شیخ صدوق اور ساتھ ہی امالی شیخ صدوق رحمہ اللہ صفحہ 547۔ پھر ہے علامہ ہلی اپنی کتاب نہج الحق و کشف الصدق میں احمد بن یحییٰ بلازری متوفی 279 ہجری، جو صاحب کتاب انساب الاشراف، ان سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بھی کہا ہے کہ لا یوم کا یوم قتل الحسین، کہ قتل حسین علیہ السلام کے دن کے مانند کوئی دن نہیں ہے۔ حوالہ کتاب نہج الحق و کشف الصدق علامہ ہلی صفحہ 354۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کتنے تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ایسے جملے جو جملہ کہ کلو یومن عاشورہ و کلو ارزن کربلا کی نسبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دی جاتی ہے، جیسا کہ اس کی سند ہے نہ کوئی مدرک و دلیل، یہاں تک کہ کوئی ضعیف سے ضعیف
تر سند بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ممبر و مسجد اور عمومی ذرائع و ابلاغ میں اس جملے کی تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ جملہ ایک نعرہ یا کسی ایسے شاعر کا شعر ہے جو مسلح اور جنگجو گروہ سے وابستہ ہو۔ اس نعرے کا معنی و مفہوم فرقہ زیدیہ یا کیسانیہ یا ثقفیہ سے زیادہ قریب ہے۔ ہماری نگاہ میں مذہب عدل علوی یا تشیع حسنی، حسینی، سجادی، باقری، جعفری و اثنا عشری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے آقا و رئیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ ان کا اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مانند عظیم ترین امتیاز تعلیم و تدریس ہے۔ در حقیقت مذہب جعفری و امامی میں امامت کا معنی ہدایت و رہبری کرنا ہے۔ امام حق کی سب سے بڑی پہچان علم و دانش ہے۔ یہ نظریہ بالکل زیدیہ کے نظریے کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک امام کی پہچان کی پہلی شرط خون و شمشیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو مسلح ہو اور قائم بالسیف ہو۔ یوں لگتا ہے کہ اس نامعقول بات کا سرچشمہ فرقہ زیدیہ ہے کہ جنہوں نے کلو یومن عاشورہ و کلو ارضن کربلا کا نعرہ لگایا ہوا ہے۔ اس بات کو درمیان میں کھینچ کر لے آنا کہ ہر روز حق و باطل کے درمیان تصادم و تقابل ہے، یہ ایک مغالطے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیز جو ہمیشہ لازم و ضروری ہے وہ علم و معرفت ہے، اور حق ہمیشہ علم و دانش اور صحیح منطق کی وجہ سے سر بلند و کامیاب ہے، جیسا کہ ہادیان صادق اور رہبران حق کی سیرت سے بھی واضح طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شمشیروں اور نیزوں کے ساتھ جنگ و جہاد کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب حق کو بچانے اور اس کا دفاع کرنے کی ضرورت ہو، ورنہ حق کو حق ہونے کے اعتبار سے خون و شمشیر اور جنگ و قتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں سامعین یہاں پر دوسری فصل مکمل ہو گئی، اور اس فصل دوم پر جو تحقیقی نگاہ ہم نے ڈالنی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی، اور اب ہم تیسری فصل کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں عنوان ہے راہ شہادت پر گامزن۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ حسین تیری اطاعت میں مرنا چاہتے ہیں، حسین تیری اطاعت میں مرنا چاہتے ہیں، کہ ہم بھی نو کے سنا پر ابھرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حسین تیری اطاعت میں مرنا چاہتے ہیں، کہ ہم بھی نو کے سنا پر ابھرنا چاہتے ہیں۔ اور آئیے یہاں پر اب جو عنوان دیا گیا ہے یعنی ہیڈنگ ہے وہ ہے بیعت سے انکار۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات جانیں، آئیے آپ پہلے نوٹ کر لیجئے حوالہ، اور حوالہ ہے امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 215 and 216۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عبداللہ بن منصور جو کہ زید بن علی کے بیٹوں میں باز کا رضائی بھائی تھا، اس سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد بن علی بن حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے فرزند رسول کی شہادت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے اپنے پدر گرامی کے حوالے سے بتایا کہ جب معاویہ کی موت قریب ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے سخت ترین گردن کشوں کو تیرے لیے رام کر دیا ہے، تمام صوبوں کو تیری حکومت قبول کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے، اور حکومت کو تمام امکانات کے ساتھ تیرے لیے ایک لقمہ بنا دیا ہے۔ اب اس سب کے باوجود میں 3 افراد سے ڈرتا ہوں کہ وہ ہر ممکن طریقے سے تیری مخالفت کریں گے۔ وہ عبداللہ بن عمر خطاب، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی علیہ السلام ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر تیرے ساتھ ہوگا، پس اسے ترک نہ کرو اور اپنے ساتھ رکھو۔ عبداللہ بن زبیر پر غلبہ حاصل کر لینا، اسے قطع کر دینا کہ وہ اس شیر کی مانند تمہارے اوپر جھپٹے گا جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور وہ تجھے یوں فریب دے گا جیسے لومڑی کتے کو دیتی ہے۔ لیکن حسین علیہ السلام کہ تم ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت اور خون سے ہیں۔
تمہیں معلوم ہے کہ اہل عراق انہیں ضرور اپنی طرف بلائیں گے اور پھر وہ ان کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ کر انہیں تباہ کر دیں گے۔ اگر تو ان پر کامیاب ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت اور ان کے حق کو دھیان میں رکھنا اور ان کے کسی کام پر بھی ان سے باز پرس مت کرنا۔ علاوہ ازیں ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری اور نسبت بھی ہے۔ خبردار انہیں کوئی اذیت کرو اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرو۔ جب معاویہ مر گیا اس کے بعد حکومت یزید نے ہاتھ میں لے لی تو اس نے اپنے ایک کارندے اپنے چچا عتبہ عین تے بے عتبہ بن ابی سفیان کو مدینہ الرسول کی طرف بھیجا۔ اس وقت مدینے میں معاویہ کا کارندہ مروان بن حکم تھا۔ عتبہ مدینے میں آیا اور مروان بن حکم کو ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھا تاکہ اس کے بارے میں حکم یزید کو لاگو کرے، لیکن مروان وہاں سے دوڑ گیا اور وہ اسے پکڑ نہ سکا۔ عتبہ نے حسین بن علی علیہ السلام کے پاس اپنا نوکر بھیجا کہ انہیں بلا کر لائے۔ ابو بھائیوں کے امام پہنچے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ اس کی بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عتبہ، تو جانتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کرامت، معدن رسالت اور حق کے رہنما ہیں، ایسا حق کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ودیعت کیا ہے اور ہماری زبانیں حق کے ساتھ کھلتی ہیں۔ اب میں اللہ کے اذن سے گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے میری جان کی قسم کہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان کی اولاد پر خلافت حرام ہے۔ میں اس خاندان کی کیسے بیعت کروں کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے یوں فرمایا ہے۔ اچھا سامعین، اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مدینے سے روانگی، اور اب آئیے اس کا حوالہ ہے امالی شیخ صدوق صفحہ 216 اور 17 یہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہوا امالی شیخ صدوق صفحہ 215 اور 16 تھا۔ آگے چلے ہم، اب یہاں پر یہ لکھا ہے، یعنی کہ مدینے سے روانگی کا وقت ہے کہ جس وقت عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو نامہ نویس کو بلا کر ایک خط لکھا، اور خط کا متن کچھ یوں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتبہ بن ابی سفیان کی جانب سے خدا کے بندے امیر المومنین یزید کے نام، حسین بن علی علیہ السلام ہرگز تمہاری خلافت و بیعت کے قائل نہیں ہیں، ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ وسلام۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو اس نے جواب میں عتبہ کے نام لکھا کہ جو ہی میرا خط تمہارے پاس پہنچے اس کا جواب جتنے جلدی ہو سکے دینا، اس میں واضح کرنا کہ کون میرے فرمان کے تابع ہے اور کون تابع نہیں ہے، نیز اس خط کے جواب کے ساتھ حسین بن علی علیہ السلام کا سر بھی ہو۔ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے سرزمین حجاز سے عراق کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ جب رات چھا گئی تو وہ مسجد نبوی میں گئے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو وداع کہیں۔ جب وہ قبر پر پہنچے تو ان پر قبر سے ایک نور چمکا اور وہ وہاں سے اپنی منزل کی طرف لوٹ گئے۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر مسجد میں آئے تاکہ مرقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وداع کریں۔ وہاں پر ایک طولانی نماز قائم کی۔ انہیں سجدے کی حالت میں اونگ آ گئی اور انہوں نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان کے قریب تشریف لائے ہیں۔ انہیں اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسے دینا شروع کیے۔ پھر فرمایا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، گویا میں آپ کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ بھی ایسے لوگوں کے درمیان جو میری شفاعت کے امیدوار ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، آپ اپنے باپ، ماں اور بھائی کے پاس آئیں اور وہ آپ کے مشتاق ہیں۔ آپ کے لیے بہشت میں درجات ہیں کہ ان تک شہادت کے سوا نہیں پہنچ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام گریہ کرتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور جو خواب دیکھا تھا وہ ان کے سامنے بیان کیا اور ان سے رخصت ہوئے۔ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور قاسم بن حسن بن علی علیہ السلام کو کجاووں میں سوار کیا اور پھر اپنے اصحاب اور خاندان کے 21 مردوں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ من جملہ ان میں ابو بکر بن علی علیہ السلام،
محمد بن علی علیہ السلام، عثمان بن علی علیہ السلام، عباس بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام، علی اکبر بن حسین علیہ السلام اور علی اصغر بن حسین علیہ السلام تھے۔ اچھا سامعین، یہاں پر حاشیے میں اس کے بارے میں تفصیل کچھ یوں لکھی ہے کہ اس حصے میں بھی پہلے حصے کی مانند کہ یزید نے جس کارندے کو مدینہ بھیجا تھا اس کا نام عتبہ بن ابی سفیان لیا گیا ہے، لیکن درست وہی ہے کہ جو تمام تاریخی منابع میں ذکر ہوا ہے کہ مدینے میں یزید کا کارندہ ولید تھا، اور سب سے پہلے ولید نے ہی مدینے میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اسی نے ہی یزید کو خط لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ناقلین شے نقل کرتے وقت دوبارہ پڑھتے ناقلین شہر نقل کرتے وقت خبر کے متن میں ولید بن ان سے چھوٹ گیا، اصل میں یوں تھا کہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ تو یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی، اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ منزل بمنزل جا رہا ہے یہ قافلہ، اور اس ہیڈنگ کے حوالہ جات پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ کتاب ہے الاعمالی، صفحہ 217 اور 218۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں منزل بمنزل جا رہا ہے یہ قافلہ۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے بارے میں سنا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے سے ان کے پیچھے جلدی سے نکلا۔ پس وہ کسی ایک منزل پر آپ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عراق۔ اس نے کہا، جلدی نہ کریں، اپنے جد کے حرم کی طرف لوٹ جائیں۔ حسین علیہ السلام نے انکار کیا۔ ابن عمر نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے ابا عبداللہ، مجھے اپنے بدن کا وہ حصہ دکھائیں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے۔ تو حسین علیہ السلام نے اپنی ناف دکھائی۔ ابن عمر نے اس جگہ کو 3 مرتبہ بوسہ دیا اور گریہ کرتے ہوئے کہا، اے ابا عبداللہ، آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں قتل ہو جائیں گے۔ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب روانہ ہو گئے۔ جب وہ منزل ثعلبیہ سے عین لام بے یہ ہے، جب وہ منزل ثعلبیہ پر پہنچے تو ایک مرد جسے بشر بن غالب کہا جاتا تھا وہ حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے فرزند رسول، مجھے اللہ کے اس قول کہ یہ جو قول ہے کہ جس کا ترجمہ کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے بارے میں جب آگاہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام ایسا امام ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، یا امام گمراہی کی دعوت دیتا ہے اور بعض لوگ اسے قبول کرتے ہیں، وہ جنت میں ہیں اور یہ جہنم میں، جیسا کہ خدا کا قول ہے کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں۔ پھر حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ منزل غریب غین رے یہ بے غریب پر اترے، وہاں پر دوپہر کے وقت سوئے اور گریہ کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے بیٹے نے ان سے کہا، بابا جان، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ گھڑی ہے کہ جس میں خواب جھوٹا نہیں ہوتا، خواب میں کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ سرت سے جا رہے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور منزل رحیمہ رے 2 چشمی ہے یہ میم ہے رحیمہ پر اترے۔ وہاں پر ایک کوفی شخص ان کے پاس آیا کہ جس کی کنیت ابو حرم تھی، یہ ہے 2 چشمی ہے سے ہے ابو حرم تھی۔ اس نے کہا، اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینے سے کیوں نکلے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابا حرم، تجھ پر افسوس، انہوں نے میری توہین کی، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرا مال چھینا، میں نے صبر کیا، اب وہ میرا خون بہانا چاہتے تھے، لہٰذا میں وہاں سے نکل آیا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مجھے ضرور قتل کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں سر سے پاؤں تک لباس ذلت و خواری پہنائے گا اور ان پر شمشیر برندہ کو غلبہ دے گا، ضرور ان پر کسی ایسے کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔
اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب سے خطاب. حوالہ نوٹ کیجئے، علل الشرائع شیخ صدوق صفحہ 9. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے بندوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اسے پہچانیں. پس جب اسے پہچان لیں تو اس کی عبادت کریں، جب اس کی عبادت کریں تو اس کی عبادت کرنے سے اس کے علاوہ باقی کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں. ایک شخص نے ان سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے فرزند رسول خدا، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر زمانے کے لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی شناخت کریں کہ جس کی اطاعت ان پر واجب کی گئی ہے. شیخ صدوق رحم اللہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ جان لیں کہ خدا وہ ہے کہ جو انہیں کسی زمانے میں بھی امام معصوم علیہ السلام کے بغیر نہ چھوڑے. غرض کہ جو کوئی بھی ایسے خدا کی عبادت کرے کہ جس نے لوگوں کے لیے اپنی حجت کو بھیجا ہو، یعنی ایسا خدا کہ جس نے لوگوں کے لیے کوئی معصوم رہبر معین نہ کیا ہو، اس نے در حقیقت غیر خدا کی عبادت کی ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حر بن یزید ریاحی سے آمنا سامنا. اس کا پہلے حوالہ نوٹ کر لیجئے، الامالی شیخ صدوق صفحہ 218 اور 219. اور اب آئیے اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام اس حدیث کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ ابن زیاد تک یہ خبر پہنچی کہ حسین علیہ السلام منزل رحیمیہ پر اتر چکے ہیں. پس اس نے حر بن یزید کو 1000 گھوڑے سواروں کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا. حر کہتے ہیں کہ جس وقت میں گھر سے امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا تو مجھے 3 دفعہ آواز آئی، اے حر، اے حر، اے حر، آپ کو جنت کی بشارت ہو. میں ادھر ادھر میں نے دیکھا لیکن کسی کو بھی نہ پایا. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ حر کی ماں اس کے غم میں بیٹھے کہ وہ فرزند رسول کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے اور اس کو بہشت میں کی بشارت ہو. پھر لکھا ہے کہ حر اپنے لشکر کے ہمراہ نماز ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام تک پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا. اس نے اذان اور اقامت پڑھی. امام حسین علیہ السلام اٹھے اور دونوں گروہوں کو جماعت کرائی، اور جب آپ علیہ السلام نے نماز کا سلام پڑھا تو حر بن یزید سامنے آیا اور کہا کہ آپ پر خدا کا درود و سلام ہو اے فرزند رسول. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وعلیکم السلام، اے بندے خدا تم کون ہو؟ حر نے جواب دیا، میں حر بن یزید ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے حر، کیا ہمارے خلاف ہو یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا، یبنا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں قبر سے اس حالت میں اٹھوں کہ میرے پاؤں میرے سر کے بالوں سے بندھے ہوئے ہوں، ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوں اور منہ کے بل آتش جہنم میں گرایا جاؤں. اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر لکھا ہے کہ اپنے جد کے حرم کی طرف پلٹ جائیں ورنہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جا رہا ہوں کہ قتل ہو جاؤں. ایک مرد کے لیے کوئی آر نہیں. اگر ہدف ہو کہ راہ خدا میں پوری طاقت کے ساتھ جہاد کرے تو وہ نیک لوگوں کی دل و جان سے مدد کرتا ہے. وہ اغیار کے درمیان فرق کرتا اور لوگوں کو گمراہوں سے جدا کرتا ہے. میں اگر مر جاؤں تو کوئی ندامت نہیں ہے، اور اگر زندہ رہوں تو سر بلند ہوں، اور اگر تم مرتے ہو تو یہ ذلت خواری تمہارے لیے کافی ہے. اچھا، اب سامعین آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے، اور اس ہیڈنگ میں ہے کتاب کا، تو ہیڈنگ پہلے ہے منزل قطقطانہ پر قیام. قاف توئے الف نون ہے، قطقطانہ پر قیام. آئیے اس کی تفصیلات جو ہے حوالہ نوٹ کیجیے، امالی شیخ صدوق صفحہ 219، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، منزل قطقطانہ پر اترے. وہاں پر لگا ہوا ایک خیمہ دیکھا اور پوچھا، یہ خیمہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ عبید اللہ بن حر جوفی جیم عین فے چھوٹی اس کا خیمہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کسی کو آس پاس بھیجا کہ
کہ جب وہ آیا تو اس سے فرمایا کہ اے شخص ابھی اپنے خدا کی طرف پلٹ آؤ اور میری مدد کرو تاکہ میرے جد اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کریں۔ ایسا اگر نہیں کرو گے تو خطا کار اور گناہ گار ہوگے، اور جو کچھ تم انجام دو گے تو اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اس نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، خدا کی قسم اگر میں آپ کی مدد کروں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے قتل ہونے والا میں ہوں گا، لیکن آپ میرے اس گھوڑے پر اکتفا کریں، اسے لے لیں۔ خدا کی قسم اس گھوڑے کے ساتھ میں نے جو کچھ چاہا ہے اسے پایا ہے، اور جس کسی نے مجھے پکڑنا چاہا ہے میں اس کے ذریعے دوڑ گیا ہوں، پس یہ میرا گھوڑا حاضر ہے، یہ لے لیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے رخ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تیری اور تیرے گھوڑوں کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے فرار کر جاؤ، نہ ہمارے ساتھ آؤ اور نہ ہمارے مخالف بنو۔ جو کوئی ہم اہل بیت علیہ السلام کی فریاد سنے اور ہمیں جواب نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل آتش جہنم میں ڈالے گا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے منزل قصر بن مقاتل پر قیام۔ منزل قصر، قصر کی ہجے قاف سواد رے، قصر بن مقاتل پر قیام، اور اس کی پہلے آپ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ 309۔ لکھا ہے تفصیلات یوں ہیں کہ عمرو بن قیس مشرقی نے نقل کیا ہے کہ میں اور میرا چچا زاد منزل قصر بنی مقاتل پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد میرے چچا زاد نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے ابا عبداللہ، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ خضاب ہے یا آپ کے بال ہی ایسے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ خضاب ہے، ہم بنی ہاشم پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا ہماری مدد کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا میں بوڑھا ہوں، مقروض ہوں، بال بچوں والا ہوں، اور لوگوں کا سرمایہ بھی میرے پاس ہے۔ اگر آپ کے ہمراہ آؤں تو معلوم نہیں کیا ہوگا، اور میں اپنی امانت داری تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چچا زاد نے بھی ان سے ایسی ہی گفتگو کی۔ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ پس اپنا راستہ لو اور چلے جاؤ، تاکہ ہماری فریاد کی کوئی آواز نہ سن سکو اور ہمیں بالکل نہ دیکھ سکو، کیونکہ جو کوئی بھی ہماری فریاد سنے گا دور سے ہمارا سایہ دیکھے گا اور وہ ہمیں جواب نہیں دے گا اور ہماری مدد کو نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے منہ کے بل آتش جہنم میں ڈال دے۔ تو سامعین اب ہم پہنچے ہیں اگلے عنوان کی جانب، ہیڈنگ ہے کربلا میں ورود۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، علامہ علی شیخ صدوق، صفحہ 219 اور صفحہ 220۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام سابقہ حدیث مذکور کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ کربلا میں آئے۔ وہاں پر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا اے فرزند رسول یہاں پر کربلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم آج غم و اندوہ کا دن ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا اور ہماری ہتک حرمت ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد اپنی فوج کے ہمراہ کوفے سے نکلا، نخیلہ کے مقام پر اپنا لشکر اتارا۔ ایک شخص جسے عمر بن سعد کہا جاتا ہے اس کے 4000 سواروں کا لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ عبداللہ بن الحسین، سواد سے ہے الحسین تمیمی، 1000 لشکر کے ہمراہ آگے بڑھا۔ شیش بن ربیع اور محمد بن اشعث بن قیس کندی 1000 کے لشکر کے ہمراہ اس کے پیچھے چلے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے نام حکم لکھا کہ ایسے لوگوں کا امیر بنایا اور انہیں حکم دیا کہ اس سے حکم لیں اور اس کی اطاعت کریں۔ عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ عمر بن سعد راتوں میں حسین بن علی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا
سمجھتا۔ عبیداللہ بن زیاد نے شمر بن ذیلجوشن کو 4000 کا لشکر دے کر عمر و سعد کی جانب روانہ کیا اور اسے یوں لکھا کہ جب میرا خط تمہارے پاس پہنچ جائے تو حسین بن علی علیہ السلام کو ہرگز مہلت نہ دے، اس پر سختی کر دو، پانی اور حسین علیہ السلام کے درمیان حائل ہو جاؤ، جیسا کہ انہوں نے یوم الدار پانی اور عثمان کے درمیان فاصلہ ڈالا تھا۔ اب یہاں پہ جہاں لکھا ہے یوم الدار، اس کی تفصیل حاشیے میں تھوڑی سی لکھی ہے، ایک لائن کی لکھا ہے یوم الدار اس دن سے کنایا ہے کہ جس دن حضرت عثمان قتل ہوئے تھے۔ اور سامعین اس کے بعد ہم پہنچ گئے شب عاشور کا عنوان کی ہیڈنگ ہے، اور اس کی تفصیلات ہم جاننے کے لیے اس کا پہلے حوالہ نوٹ کیجئے، الامالی شیخ صدوق صفحہ 220 اور 221۔ لکھا ہے جب ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو ملا تو اس نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ بآواز بلند کہے کہ ہم صرف آج کا دن اور آج کی رات حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو مہلت دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر یہ اعلان بہت گراں گزرا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے معبود، میں اپنے خاندان سے نیک، پاک، مخلص اور اپنے اصحاب سے نیک تر کسی اور کو نہیں پہچانتا ہوں۔ جو کچھ ہمارے اوپر بیت رہی ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ لوگ میری بیعت سے آزاد ہیں، آپ کی گردنوں پر میری کوئی بیعت نہیں اور نہ ہی آپ کے ذمے کوئی عہد و پیمان ہے۔ اب رات کے اندھیرے نے آپ لوگوں کو چھپا لیا ہے، اس خلوت سے استفادہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں جہاں چاہیں چلے جائیں، کیونکہ اس گروہ کو صرف مجھ سے غرض ہے، اگر وہ مجھ پر غالب آ جائیں تو پھر دوسروں کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے اور کہا، یبنا رسول اللہ، اگر ہم اپنے بوڑھے بزرگ آقا، اپنے بڑے چچا کے بیٹے اور اپنے نبی سید الانبیاء کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیں اور ان کے شانہ بشانہ تلوار نہ چلائیں اور نیزے کے ساتھ جنگ نہ کریں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو وہی ہمارے ساتھ ہو۔ ہم اپنا خون آپ کے خون پر اور اپنی جان آپ کی جان پر قربان کریں گے۔ جب ہم یہ کریں گے تو گویا اس وقت ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور جو عہد و پیمان ہمارے اوپر تھا اس سے عہدہ برا اور سرفراز ہوئے۔ ایک شخص جسے زہیر بن قین بجلی کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھ آنے والوں کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ 100 بار قتل ہو جاؤں، تاکہ خدا میرے وسیلے سے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابیوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ لشکر کے گرد ایک چھوٹی سی خندق کھودی جائے اور اسے ایندھن سے بھر دیا جائے۔ حضرت نے اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو 30 تلواروں اور 20 پیادہ افراد کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجا۔ حالانکہ حالات سخت خوفناک تھے، اس حال میں امام حسین علیہ السلام نے درج ذیل اشعار پڑھے۔ ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اے زمانہ افسوس ہے تیرے اوپر، اے یار بے وفا، تم میں کس قدر شب و روز تھے۔ بس پہلا مصرع میرے خیال ہے یہاں پہ ختم ہوا، اور اس سے آگے ہے کہ کس قدر دوست اور طالب حق قتل ہوئے، یہ زمانہ ہے کہ بدل پر قناعت نہیں کرتا اور اس خون خواری کو ہرگز ختم نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ دو جو شعر ہیں ان کا مطلب ترجمہ لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تمام کام صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں، ہر زندہ میری مانند موت کے راستے پر چلے گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھیں اور اس پانی سے کو پئیں کہ وہ تمہارے لیے اس جہان کا آخری زاد راہ ہے، وضو کریں، غسل کریں اور اپنے لباس دھوئیں کہ وہی تمہارے کفن ہوں گے۔ اب یہاں پر حوالے میں یہ دیا گیا حاشیے میں کہ اس پانی کے حوالے سے کہ جو کہ اس رات میں بعض اصحاب حضرت علی اکبر کی
کمان میں دریائے فرات سے جو پانی بھر کر لائے تھے۔ یوں سامعین یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اب ہم اس کے بعد صبح عاشور کو پڑھیں گے اگلی نشست میں۔ یہاں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک